بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیرت النبی کے سلسلے کی یہ ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ سے ایک قبیلہ جو آیا تھا تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی۔ تو اگلے سال قبیلہ خزرج کے 10 اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی مکۃ المکرمہ آئے۔ ان میں سے 5 وہ تھے جو پچھلے سال عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر گئے تھے۔ ان لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیعت لے لی، اسلام قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورۃ النساء کی آیات تلاوت فرمائیں۔ بیعت ہونے کے بعد جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ نئے مسلمانوں کو دین سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ انہیں قاری کہا جاتا تھا۔ یہ مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی ہیں جنہیں قاری کہا گیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے وہاں کے مسلمانوں کو نماز پڑھانا شروع کی۔ سب سے پہلا جمعہ بھی انہوں نے پڑھایا۔ جمعہ کی نماز اگرچہ مکہ معظمہ میں فرض ہو چکی تھی، لیکن وہاں مشرکین کی وجہ سے مسلمان جمعہ کی نماز ادا نہ کر سکے۔ سب سے پہلا جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد 40 تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں دین کی تبلیغ شروع کی تو حضرت سعد بن معاذ ان کے چچا زاد بھائی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کے بعد مدینہ میں اسلام اور تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حج کے دنوں میں واپس مکہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی کامیابیوں کی خبر سن کر میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور مدینہ منورہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے، ان میں سے جو لوگ حج کے لیے آئے تھے، فارغ ہونے کے بعد انہوں نے مینا میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جگہ اور وقت پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ مدینہ سے چونکہ مشرک لوگ بھی آئے تھے، ان سے اس ملاقات کو پوشیدہ رکھنا تھا، اس لیے یہ ملاقات رات کے وقت ہوئی۔ یہ حضرات کل ملا کر 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ملاقات کی ایک جگہ عقبہ کی گھاٹی تھی، وہاں ایک 2 کر کے جمع ہو گئے۔ اس مجمع میں 11 آدمی قبیلہ اوس کے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنے چچا کے ساتھ آئے تھے تاکہ اس معاملے کو خود دیکھیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ آئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے تقریر کی۔ انہوں نے کہا، تم لوگ جو عہد و پیمان ان صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، اس کو ہر حال میں پورا کرنا۔ اگر پورا نہ کر سکو تو بہتر ہے کوئی عہد و پیمان نہ ہی کرو۔ اس پر ان حضرات نے وفاداری نبھانے کے وعدے کیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنی ذات کی حد تک یہ کہتا ہوں کہ میری حمایت کرو اور میری حفاظت بھی کرو۔ اس موقع پر ایک انصاری بولے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ اب وہ سب بول اٹھے، یہ نفع کا سودا ہے، ہم اس کو ختم نہیں کریں گے۔ اب ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا، اور حضرت برا بن معرو رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم ہر حالت میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ابو الہیثم بن تحیان رضی اللہ عنہ بول اٹھے، چاہے ہم پیسے کو محتاج ہو جائیں، چاہے ہمیں قتل کر دیا جائے، ہم ہر قیمت پر اللہ کے رسول کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے، ذرا
آہستہ آواز میں بات کرو، کہیں مشرک ہماری آوازیں نہ سن لیں۔ اس پر حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، اب ہم ان کو توڑ رہے ہیں، ایسا تو ہوگا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ میرا خون اور تمہارا خون اب ایک ہے، جسے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، جسے تم پناہ دو گے اسے میں پناہ دوں گا۔ پھر آپ نے ان میں سے 12 آدمی الگ کیے، یہ 9 خزرج میں سے تھے اور 3 اوس میں سے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم میرے جانثار ہو، میرے نقیب ہو۔ ان 12 حضرات میں یہ شامل ہیں: حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن رواح، براہ بن معرور، ابو الہیثم ابن التیہان، اسیر بن حزیر، عبداللہ بن عمرو بن حزام، عبادہ بن سامت اور رافع بن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانصاروں سے فرمایا، تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے میرے کفیل ہو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ان کے کفیل تھے۔ میں اپنی قوم یعنی مہاجروں کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم تھی۔ اس بیعت کے ہونے پر شیطان نے بہت واویلا کیا، چیخا اور چلایا کہ یہ اسلام کی ترقی کی بنیاد تھی۔ جب یہ مسلمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے کھل کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اعلانیہ نمازیں پڑھنے لگے۔ مدینہ منورہ میں حالات سازگار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگجو قوم کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے، تو ان کے ہاں ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کا مکہ میں جینا اور مشکل کر دیا۔ تکالیف دینے کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ اب تک ایسا نہیں کیا تھا۔ روز بروز صحابہ کی پریشانیاں، مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ کچھ صحابہ کو دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمائے گئے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ آخرکار صحابہ نے اپنی مصیبتوں کی فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی اور مکہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن خاموش رہے۔ ایک دن فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دی گئی ہے، وہ یثرب ہے، یعنی مدینہ المنورہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد صحابہ کرام ایک ایک دو دو کر کے چھپ چھپا کر جانے لگے۔ مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ مثلاً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے درمیان وہ بھائی چارہ بنایا۔ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے درمیان، حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، حضرت سالم رضی اللہ عنہ کے درمیان اور حضرت سعید بن رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خود اپنا بھائی بنایا۔ مسلمانوں میں سے جن صحابہ نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ عبداللہ ابن عبداللہ مخزومی رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تنہا جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب یہ حبشہ سے واپس مکہ آئے
تو انہیں سخت تکالیف پہنچائی گئی تھی۔ آخر انہوں نے واپس حبشہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر انہوں نے مدینہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ رک گئے اور ہجرت کی اجازت ملنے پر مدینہ روانہ ہو گئے۔ مکہ سے روانہ ہوئے وقت پر یہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی ساتھ سوار کر لیا۔ جب ان کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو وہ انہیں روکنے کے لیے دوڑے اور راستے میں جا پکڑا اور ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ہے آج کی ویڈیو، ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔